الرحمن اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك بعدد معلوماتك بارك وسلم. اللهم صل وسلم على النبي الأمي وعليه. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وعاله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم صل وسلم على النبي الأمي وعليه. يحشر الناس على اعدائهم. انسان کا حشر اس کے عادتوں کے مطابق ہوگا. کل محشر میں اس کا عادتوں کے مطابق. آپ بولیں گے یہ کیسی بات ہے؟ دیکھو اللہ کا نظام ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انسان کو اس دن حجت پوری والا معاملہ ہوگا. کیا مطلب حجت پوری والا معاملہ؟ اعمال اس کو دکھا دیے جائیں گے، اس کے ہاتھ میں دے دیے جائیں گے. اس نے جو اپنی عمر جتنی بھی تھی، اس کی 25 سال 50 سال 100 سال 150 سال جتنی بھی اس کی عمر تھی، اس کا اعمال نامہ اس کے ہاتھ میں دیا. تو مبارک کے مستحق وہ ہوتے ہیں جن کا اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور افسوس والے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں ہوتا ہے. جن کے ہاتھ میں سیدھا ہاتھ میں ہوتا ہے وہ تو خوشی سے بتاتے پھریں گے، یہ دیکھو اللہ نے یہ دیا، ہم یہ کرے تھے تو اللہ نے یہ دیا، اللہ نے اس کا بدلہ ملا، ہم کو بدلا، ہم کو بدلا. اور جن کے ہاتھ میں بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا، وہ کہیں گے ارے یہ کیا کتاب ہے، یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسا، اس نے تو چھوٹی چھوٹی سی بات کو بھی ہماری لکھ دیا، کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے، اس نے ذرا ذرا سی بات کو بھی لکھ دیا. اور اس دن یہ کہتے پھریں گے کہ افسوس افسوس، یا ویل یا ویل، افسوس ہم نے جو ہے نہیں کیا کیا. مگر انگریزی میں کہتے ہیں دیر از نو پوائنٹ آف ریٹرن. ویسا اب واپسی کا تو سوال ہی نہیں ہے، واپسی کا تو سوال ہی نہیں. ون وے ہے یہ معاملہ، اس دنیا سے بس گزر جانا، اس دنیا سے ہم کو گزرنا ہے، پھر آنا نہیں ہے ادھر. تو عقل مند وہی ہوتا ہے جو اس دنیا میں کام کرے. دیکھو عادت کی بات ہے. ایک بڑا پروگرام ہو رہا تھا، اس میں سمجھ لو آپ 1000-2000 آدمی تھے. پروگرام ختم ہو گیا، محفل ختم ہو گئی. اب ایک فیملی آئی تھی اور وہ ان کے ساتھ ایک بچہ بھی تھا. ہوا یہ کہ ایک نے سمجھا کہ ان کے ساتھ ہوگا، اس نے سمجھا ان کے ساتھ ہوگا، اور سب گھر کو چلے گئے. بچہ اکیلا تنہا ہو گیا. اور آپ کو تو پتا ہے کہ بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب تنہا ہوتے ہیں تو وہ رونے لگ جاتے ہیں. جب دیکھتے ہیں کہ سب چلے گئے، میرے ادھر ادھر کوئی بھی نہیں ہے میرا جاننے والا، تو بچہ رونے لگ گیا. یہ فطرت ہے اس کی، یہی عادت ہے بچوں کی. اب جب وہ رونے لگ گیا کہ ہمارے کوئی نظر نہیں آ رہے، تو کسی کے چاچا ہے تو وہ کہے گا چاچو کدھر ہے، ابو کدھر ہے، ایک ایک کو پکارے گا، جس کو بھی جو بھی رشتہ ہے وہ اس لحاظ سے جو بھی پکارا کرتا تھا، اس کی جو عادت تھی وہ اس حساب سے پکارے گا. اس کا پکارنا کام آیا. ایک جاننے والے جانتے تھے، انہوں نے کہا ہاں میں پہچانتا ہوں یہ لڑکے کو. انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور لے جا کے ملا دیا. تو بچے کا یہ رونے کی جو عادت تھی اس کے کام آئی یا نہیں آئی؟ اس کے کام آئی یا نہیں آئی؟ کام آئی. اس کو اس کے اپنے مل گئے.
اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بھی ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بھی ہے۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا غوث، یا غوث، یا غوث۔ ہم اگر دنیا میں بھی پکارتے رہیں گے، یہ ہماری فطرت ہے، کل محشر میں بھی ہم مشکل میں آ جائیں گے تو ہم پکاریں گے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ وہاں بھی یہی پکاریں گے، وہاں بھی یہی پکاریں گے کہ یا غوث، یا غوث۔ وہاں بھی محشر میں بھی یہی پکاریں گے، کیونکہ عادت جو ہے، عادت جو ہے، تو کیا عجب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ تو یہ ہے کہ سارے عالم میں معلوم ہے یہ بات، سارے ملائک کو معلوم ہے یہ بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بہت چاہتے ہیں، اپنی امت کو بہت چاہتے ہیں۔ جب یہ دیکھیں گے کہ آپ کا ایک امتی پکار رہا ہے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کہہ کے پکار، تو کیا عجب ہے کہ کوئی گزرنے والا فرشتہ، ملائک ہمارا ہاتھ پکڑ کے لے جا کے رسول اللہ تک نہ جا، یا رسول اللہ، یہ آپ کو پکار رہا تھا، یا غوث، آپ کو پکار رہا تھا، یہ لے، یہ آپ کا ہے۔ اب آپ جانے، وہ اللہ کے رسول جانے، اللہ جانے۔ تو عادتیں ایسی بناؤ جو یہاں بھی کام آئے، وہاں بھی کام آئے، جو یہاں بھی کام آئے، وہاں بھی کام آئے، ایسی عادتیں بناؤ۔ اچھا، ایک چھوٹا سا واقعہ ہے کہ شفیق بلخی نام کے، بلخ میں رہتے تھے، شفیق نام تھا، تو اسی نام سے مشہور، بڑی پہنچی ہوئی ہستی۔ لوگ آتے تھے مرید ہونے، وہ آپ کسی کو مرید کرتے نہیں تھے، بولتے نہیں، حالانکہ بڑی پہنچی ہوئی ہستی نہیں۔ تو لوگ بولے کیا ہے حضرت، آپ کیوں نہیں کرتے، آپ اپنے حلقے میں کیوں نہیں لے لیتے؟ تو پہلے بات ایسی ہے، میں صرف اسی کو بناؤں گا اپنا مرید جو اللہ سے حساب لے گا، جو اللہ سے حساب لے گا۔ اب بات مشہور ہو گئی، لوگ بولے یہ کیا بات ہوئی، اللہ سے کون حساب لے گا، اللہ سے حساب کون لے گا، وہ تو خالق ہے، تم مخلوق ہو، وہ خالق ہے، تم مخلوق ہو، اب مخلوق خالق سے حساب کیسے لے گا؟ تو پوچھے ان سے کہ حضرت یہ معاملہ کیا ہے، آپ کیا بولتے ہیں؟ تو دیکھو، میرا بولنا یہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ بتایا ہے، چل کر دکھایا ہے، تم اس راستے پر چلو گے تو تمہیں حساب دینا کیا ہے، حساب تو لینا ہی ہے۔ حساب دینا کیا ہے؟ حساب تو وہ ہوتا ہے، گناہوں پہ ہوتا ہے حساب، یہ گناہ ہے، ادھر جاؤ، یہ حساب ہوگا تمہارا۔ تو حساب تو کیا ہے؟ حساب تو لینا ہے، تم نے نیک اعمال کیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلے، جو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ نے اس پہ عمل کیا، نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یاد دلا کر دیں گے۔ تو نے فلانے وقت وہ بات پوچھی تھی، مجھ سے دعا کی تھی نا، یا رسول اللہ کی تھی، یا اللہ میں نے کیا تھا، ملا تجھے اس کا؟ نہیں ملا، اچھا تو اس کے بدلے میں یہ لے۔ فلانے وقت تو نے مانا تھا، یاد دلا کر دیا جائے گا، یاد دلا کر دیا جائے گا۔ اتنا بھی اتنا کہ ایک وقت ایسا آ جائے گا یہ یاد دلانے میں کہ وہ بولے گا کاش میں دنیا میں کچھ ملا ہی نہ ہوتا، میری دعاؤں کا بدلہ، کاش مجھے کچھ ملا ہی نہ ہوتا، یہاں جو مل رہا ہے کاش مجھے کچھ بھی نہ ملا ہوتا۔ تو دوستو، بات اتنی سی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو اپنانا ہے اور اسی پر چلنا، اسی میں فائدہ ہے ہمارا۔ پھر یہاں سے، اس دنیا سے جانے کے بعد پھر لوٹ کے آنے کا مسئلہ نہیں، ایک تنگ راستے سے گزرنا ہے، ایک تنگ
راستے سے گزرنا ہے، یہ اللہ کی شان ہے۔ دیکھو ہم کو اللہ نے کیسے گزارا، ہم عالم ارواح میں تھے، عالم ارواح میں تھے، جب تک اللہ نے چاہا رکھا عالم ارواح، پھر اللہ نے جب تک چاہا ماں کے پیٹ میں رکھا، اندھیرے میں رکھا، زندہ رکھا، اندھیرے میں رکھا، زندہ رکھا، ہر چیز کا انتظام، اب اس دنیا میں بھی رکھا۔ اب اس دنیا میں آپ کو تھوڑا سا مشقت کر کے گزارنا، جب تک ماں کے پیٹ میں تھے آپ کو کچھ کرنا نہیں تھا، اللہ نے پورا انتظام فرما دیا، لیکن جب اس دنیا میں ہے تو آپ کو مشقت کرنا پڑے گا اور آپ کو اپنا انتظام کرنا ہوگا، اور اسی مشقت کو جو ہے نا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے اپنانا، اسی طریقے سے گزارنا ہے زندگی۔ تو وہ کون سا طریقہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا؟ تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیکھو دنیا میں تم زندگی ایسے گزارو جیسے کوئی مسافر گزارتا، جیسے کوئی مسافر گزارتا، ایسی زندگی۔ تو پھر اب اس دنیا میں ہم جب تک رہنا، کوئی 50 رہے گا، کوئی 60 سال رہے گا، کوئی 100 سال رہے گا، کوئی 70، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن سب کو اس تنگ راستے سے گزرنا ہے، اور تنگ راستے کا نام ہے قبر، اس راستے سے گزرنا ہے، پھر اس کے بعد روشنی، اس ٹنل سے گزرنا ہے، اس راستے سے گزرنا ہے۔ تو راستے سے جب گزر رہے ہیں، پتہ ہے اندھیرا راستہ ہے، تو اندھیرے راستے میں ہم جب گزر رہے ہیں تو ہم کو چاہیے کہ کچھ روشنی کا انتظام کر کے جائیں۔ کسی غار میں اگر آپ جا رہے ہو تو آپ نیچرلی کچھ نہ کچھ ساتھ لے کے جاتے ہیں، فلیش لائٹ ہی صحیح، کچھ بھی لے کے جاتے ہیں، تو اچھے اعمال کو ساتھ لے کر جانا ہوگا، اور اچھے اعمال میں افضل نماز ہے، نماز افضل ہے، اس کو ساتھ لے کر جانا ہوگا، آرام ہی آرام ملے گا۔ یحشر الناس علی اعدائهم، صدق اللہ علیہ وسلم۔